بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے از پاپولیشن گروتھ گڈ اور بیڈ فار اکنامک ڈیولپمنٹ۔ کہ پاپولیشن گروتھ جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے گڈ ہے یا بیڈ ہے، کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے۔ جو ریلیشن شپ ہے پاپولیشن گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے درمیان، وہ ریگولر تھیم ہے اکنامک انالیسس کے اندر سنس 1798 کے اندر، جب تھامس مالتھس نے اپنی فیمس تھیری جو ہے پیش کی پاپولیشن گروتھ، جس میں وہ کہتا ہے پاپولیشن گروتھ وڈ ڈپریس لیونگ اسٹینڈرڈ ان دی لانگ ٹرم۔ وہ کہتا ہے پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے، مطلب آپ ہائی اسٹینڈرڈ کی لائف جو ہے اس میں جو اسپینڈ نہیں کر سکتے۔ اس تھیری کا جو سمپل ورڈ میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو کوانٹٹی آف لینڈ ہے، زمین جو ہے وہ فکسڈ ہے، زمین آپ کی جو ہے وہ انکریز نہیں ہو رہی، لینڈ ایریا جو ہے وہ آپ کا فکسڈ ہے، لینڈ ایریا جو ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا، ڈیکریز ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آپ جیسے جیسے پاپولیشن کے اندر جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، پاپولیشن گرو کر رہی ہے، تو ہاؤس کنسٹرکشن کے اندر روڈز آپ بناتے ہیں، انفراسٹرکچر بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں، کالجز بناتے ہیں، یا کوئی بھی بلڈنگ جو ہے آپ بلڈ کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں، تو آپ کا لینڈ ایریا جو ہے وہ کنزیوم ہو رہا ہے۔ ہر انڈیویجول جو ہے لینڈ کو کنزیوم کر رہا ہے، نمبر آف ریسورسز جو ہے وہ کنزیوم ہو رہے ہیں، نمبر آف ریسورسز جو ہے وہ ریڈیوس بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کنزیوم کر رہے ہیں۔ لینڈ ایریا تو ہے جو ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا، لینڈ ایریا جو ہے وہ کہتے ہیں ریڈیوس ہو رہا ہے، اور وہ فکسڈ ہے، وہ انکریز نہیں ہو رہا۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ ہوگا، الٹیمیٹ جو رزلٹ ہوگا، ڈیزیزز ہوں گی، سٹارویشن ہوگا، ہنگر ہوگی، اور وار کی شکل میں ہوں گے، جنگیں ہوں گی ریسورسز کی اوپر، کہ ہر ملک جو ہے وہ اس کی جنگ کی جو وجہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دوسرے ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ کیپچر کر لے۔ تو اس سچویشن سے، ان آؤٹ کم سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے یہ ہے کہ نمبر آف چلڈرن جو ہے وہ کم ہونے چاہیے، فیو چلڈرن ہونے چاہیے، ٹو مینی چلڈرن جو ہے نہیں ہونے چاہیے، زیادہ بچے جو ہے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی تھیوری کا جو ہے یہ مین تھیم تھا، لیکن وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو بھی اس نے جو ہے آبزرو نہیں کیا، کیونکہ ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے جو اس ٹائم کے اندر تھی وہ اب جو ہے انکریز ہو گئی ہے، ان کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ وہ کیسے ہوا ہے؟ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم نے نیو ٹیکنالوجی جو انٹروڈیوس ہوئی ہے اس کا استعمال کیا ہے، اور نیو سیڈز جو ہے سائنسدان ہمارے جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ان کا استعمال کر کے ہماری ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ہیلتھ ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیزیزز کے اوپر بھی جو ہے وہ قابو پا لیا ہے۔ اور یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے جب 1798 کے اندر اس نے تھیری جو ہے یہ پیش کی تھی، تب جو ہے دنیا کی جو آبادی تھی وہ 1 بلین تھی، اور آج جو دنیا کی آبادی ہے وہ 7.4 بلین ہے۔ مطلب یہ کہ 7 گنا زیادہ جو ہے آبادی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اس وقت 1 ارب تھی، اب 7.5 ارب ہو گئی، 7.4 بلین جو ہے آج آبادی ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے اضافہ ہوا ہے پاپولیشن کے اندر۔ اس کے باوجود بھی جو اسینشل اس کا ویژن ہے وہ بات کرتا ہے پاپولیشن گروتھ کی۔ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ کہتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے تھریٹ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے
انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پالیسی کے لیے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنڈا کے لیے اس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ تھریٹ ہے، کیونکہ ریسورسز جو ہے ہمارے وہ کنزیوم ہو رہے ہیں، ریسورسز یوز ہو رہے ہیں، ریسورسز جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ ریسورسز کو کنزیوم کرتا ہے۔ الٹیمیٹلی جو ریزلٹس ہوتا ہے وہ ڈیزیزز، ہنگر اور وار کی فارم میں جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتا ہے کوانٹٹی ورسز کوالٹی کی، کہ کس طرح فیملی سائز جو ہے افیکٹ کرتا ہے انویسٹمنٹ کے اوپر۔ مطلب وہ اس میں جو ہے یہ کہتا ہے کہ جب ہائی برتھ ریٹ ہوگا، ریپڈ پاپولیشن گروتھ ہوگی پور کنٹریز کے اندر، تو اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کی سیونگ اور انویسٹمنٹ کے اوپر ہوگا۔ کم جو ہے فیو چلڈرن ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی، آپ کی سیونگ جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اگر فیملی سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوگا تو فیملی کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر فیملی سائز جو ہے وہ بڑا ہے تو ان کے اوپر جو ہے آپ کم خرچ کرتے ہیں، کیونکہ لارج فیملیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے آپ نے ہر چلڈرن کو جو ہے آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو جو ہے ایجوکیشن بھی دینی ہے، ان کی سوشلائزیشن بھی کرنی ہے، ان کی پرورش بھی جو ہے نا آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیونگ جو ہے کم ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ جو ہے آپ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے آپ کم کرتے ہیں۔ آپ اس سے جو ہے بچوں کا جو ہے، چلڈرن کا جو ہے اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو جو ہے انہینس نہیں کر سکتے، آپ ان کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے، ہیلتھ ایکسپینڈیچر جو ہے آپ ان کے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو نمبر آف پیپل جن فیملیز کے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے جو پیرنٹس جو ہے جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ کم کریں گے، کیونکہ نمبر آف چلڈرن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب جن کے نمبر آف چلڈرن جو ہے وہ کم ہوتے ہیں تو وہ زیادہ جو سیونگ ہوتی ہے، جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو کیپٹل ہوتی ہے، وہ زیادہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جو گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز بناتی ہیں، وہ نیشنل پاپولیشن گروتھ ریٹ کو اور پر کیپٹا جو انکم ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں جو ہے وہ فلاپ ہو چکی ہیں، اس کو جو ہے وہ فیل ہو چکی ہیں کہ نیشنل جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اور پر کیپٹا جو انکم گروتھ ہے اس کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں۔ وہ جو ہے اس چیز کو جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں کہ پاپولیشن جو ہے پاپولیشن نے جو ہے کس طرح جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ کیا ہے، پاپولیشن نے جو ہے کس طرح جو ہے پاپولیشن جس طرح جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے کس طرح جو ہے وہ پرابلم جو ہے کریٹ ہوئی ہیں، کس طرح جو ہے لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ ڈیکریز ہوا ہے۔ انکریز ہونے کی بجائے اگر پاپولیشن جو ہے، پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ کم ہوتی، وہ کہتا ہے تو ریسورسز جو ہے آپ کے پاس زیادہ ہوتے، آپ زیادہ ریسورسز جو ہے اس پاپولیشن کے اوپر جو ہے وہ یوز کر سکتے تھے۔ جو نیو ریسرچز ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ پاپولیشن گروتھ اور اکنامک پرفارمنس کے درمیان جو ہے نیگیٹو ریلیشن شپ ہے۔ پاپولیشن گروتھ اور اکنامک پرفارمنس، اکنامک ڈیولپمنٹ کے درمیان جو ہے وہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہائی لیول آف سیونگ کے اندر، انویسٹمنٹ کے اندر، فیسیلیٹیشن کے اندر۔ جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ ڈکلائن ہوگا، فرٹیلٹی ریٹ جو ہے آپ کا ڈکلائن ہوگا تو آپ کی جو سیونگ ہے وہ زیادہ ہوگی، آپ کے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ جب آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریسرچر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پاپولیشن گروتھ اور اکنامک پرفارمنس میں جو ہے وہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے۔ نیگیٹو ریلیشن کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ریپڈلی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے۔ جب ریپڈلی انکریز ہوگی تو آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اور جو امپورٹنٹ بات وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پاپولیشن ایج کمپوزیشن جو ہے
میٹر کرتا ہے اکنامک گروتھ کے اندر. جب وہ کہتا ہے فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن ہوگا، سسٹینیبل ٹائم پیریڈ ہوگا، پروڈکشن جو ہے یا ورکنگ ایج جو ہے پاپولیشن کی وہ 15 ایئر سے جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ یوتھ پاپولیشن جو ہے وہ کم ہوگی. تو اس طرح جو ہے آپ زیادہ جو ہے ریسورسز جو ہے آپ کے پاس موجود ہوں گے. لیول آف سیونگ، لیول آف انویسٹمنٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو یہ جو ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس سے جو ہے آپ کی سیونگ اور انویسٹمنٹ کا جو لیول ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے. یہ جو ہے ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک تھا. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.